اور یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے. یہ ٹاپک بہت دفعہ ہو چکا ہے لیکن بہت اہم ٹاپک ہے, اس لیے بار بار بیان کرنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, یا ان کے جو ہے نا پراگندہ بال اور لباس بھی بالکل ایسے غربت جھلک رہی تھی لباس سے. آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں اتنا پیسہ نہیں دیا جس سے تم اپنا حلیہ ٹھیک کرو؟ فرمایا کہ ہاں ہے میرے پاس پیسہ. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت کے اثرات اس کے لباس اور پوشاک سے نظر آنے چاہیے. حدیث کا مفہوم, سواری سے پتہ چلے بھائی پیسے والا آدمی ہے, گھر سے پتہ چلے بھائی بولو پیسے والا آدمی ہے. اور ایک صاحب ہیں چندہ خور ہیں, ویسے تو بہت سارے صاحب ہیں لیکن جن کی بات کر رہا ہوں وہ ایک صاحب ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو ان کو چندہ بندہ بہت دیا کرتے تھے کہ بہت غریب ہے بہت غریب ہے. میں ان سے کہتا تھا یہ غریب نہیں ہے, یہ گھنا ہے. یہ غریب نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ گھنا. گھنا سمجھتے ہو ایسے بنا ہوا ہے یوں بالکل جیسے, میں نے کہا یہ بہت بڑی فلم ہے, یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہم نے گلشن اقبال میں کسی سے سنا تھا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں انگلش فلم 2 گھنٹے کی ہوتی 3 کی ہوتی ہے اور اس میں گانے نہیں ہوتے. تو یہ انگلش فلم ہے اور 3 گھنٹے کی ہے اور گانوں کے, یہ بہت بڑی فلم کی بھی فلم ہے یہ. تو اچانک ایک دن وہ صاحب ان کے گھر چلے گئے بیل بجا کے, تو پتہ چلا ان کی تو بیگم بھی جاب کرتی ہے, اتنی ارننگ بیگم سے, ان کی اپنی تنخواہ کیا ہے وہ معلومات لی, اچھی خاصی تنخواہ, اور گھر ایسا رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی آئے نا گھر میں تو لگے کہ بیچارے واقعی کیا ہیں غریب, چندہ اور دے کے جائے. تو یہ اس کو سادگی کہہ سکتے ہیں؟ بولو. اب کوئی ان سے کہے یار تمہارے گھر کا حال دیکھو, چٹائیاں ڈالی ہوئی ہیں تم نے کھجور کی, اور ایک موڑا سمجھتے ہیں پنجاب میں ایک موڑا ہوتا ہے نا, وہ پہلے کھجور کی اس کا بنتا تھا کرسی ٹائپ کی چیز, ایک موڑا رکھا ہوا ہے, کوئی ڈھنگ کے صوفے رکھ لو. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی تو میں بھی سادگی کو کیا کر رہا ہوں ترجیح. تو یہ دلیل ٹھیک ہوگی؟ کم وقت تو اپنا گیٹ اپ کو کیش کرا رہا ہے, نارمل جیسے ہو ویسے نظر آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور کی چھال کیوں تھی؟ آپ کے گھر میں صرف ایک پیالہ کیوں تھا؟ بھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں مسکین تھے, حقیقت میں مسکین تھے. آپ نے غربت میں زندگی گزاری ہے, تو جو حقیقت میں مسکین ہو غربت میں ہو اس کے لیے تو ٹھیک ہے بھائی. کیوں نبی کیوں مسکین تھے؟ نبی کے پاس پیسہ صبح آیا تو شام تک گھر میں رکھا نہیں, سارا صدقہ کر دیا. کسی میں اتنا ظرف اگر ہے کہ وہ صاحب جو چندہ لے کے زمینیں بنا رہے ہیں اور اپنا گھر کیا رکھا ہوا ہے غریبوں والا, اچھا اصل گھر کہیں اور ہوگا, کسی علاقے میں ہوگا اصل جو اوریجنل سچی مچی والا, یا ان سے زمینوں پہ زمینیں خریدی جا رہی ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح پیسہ آیا شام تک رکھا ہی نہیں. اتنا ظرف آج کسی میں ہے؟ بھائی صبح آیا تو شام سے پہلے سارا صدقہ, یہ بھی نہیں دیکھا کہ افطاری کے لیے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے. اتنا ظرف اگر کسی میں ہے تو سبحان اللہ بھائی. آج کل مارکیٹ میں ایسا ظرف کیا چل رہا ہے شارٹ, اتنا توکل کس میں ہے؟ جو خطیب اور وائز بیان کرنے والا اس میں نہیں ہے تو سننے والوں میں کہاں سے آئے گا؟ پیر صاحب میں نہیں ہے جو مریدوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر ان میں ہے بھی تو ان کے بیوی بچوں میں ہوگا. یہ آپ میں اتنا ظرف ہو گیا, کہیں سخاوت پہ تقریریں سن کے آپ نے کہا چلو یار نبی کے پاس تو صبح پیسہ آیا, مال غنیمت کا آ گیا یا کہیں ہدیہ آ گیا, تو جو ضرورت کا تھا استعمال کیا, باقی سارا کیا کر دیا صدقہ. چلو آج سے میں بھی یہی لائف, اسی طرز حیات کو میں اختیار کروں گا. تو صبح پیسہ آیا, آپ بلکہ صبح بھی نہیں, بیان سن کے آپ گھر گئے, گھر کے سارے صوفے آپ نے کباڑ والے کو بیچے, برتن کچن سارا خالی کیا. ایک مٹی کا پیالہ, وہ ہمارے یہاں وہ گزرتا ہے مٹی والا نا, صبح صبح مٹکے بیچ رہا ہوتا ہے مٹی کے برتن, وہاں سے ایک وہ بھی زکوٰۃ کا کہہ کے لے لیے اس سے, یا چلو پیسے دے کے لے لیے, وہ رکھا آپ نے. اسی میں چاول بھی کھا رہے ہو, اسی میں سوپ بھی پی رہے ہو. اول تو سوپ کے پیسے آئیں گے کہاں تمہارے پاس, کھجوریں اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا, کبھی گوشت آ گیا کہیں سے ہدیہ تو اسی پہ گزارا, اور سب ختم. تو سب سے پہلے بیوی کیس فائل کرے گی کورٹ میں خلا کا, سمجھتے ہو؟ بچے مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے شارٹ,
بولیں گے ابا یہ لائف اسٹائل آپ کو مبارک. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی تو وہ توکل کیا ہے. امہات المومنین کی حالت کیا تھی اس غربت میں؟ دیکھو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے. میں بار بار اس حدیث پہ تبصرہ کرتا ہوں, ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے, ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے, کچھ تو ہوگا, ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے, دال ہے, گوشت ہے, کھچڑی ہے, دال چاول ہے, مچھلی ہے, کیا ہے؟ دال ہے تو تھوڑا سا ناک منہ چڑھا دیتے ہیں. تو نبی جب گھر میں آتے تھے پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے. امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہیں سے کچھ ہدیہ آیا تھا, سارا صدقہ کر دیا, اتنا سا بچائے, یہ بچائے. آپ بتاؤ میں اور آپ ہوتے, میٹر گھومتا نہیں گھومتا ہمارا ہے بھائی؟ میرا تو ظرف نہیں ہے, حقیقت بتاؤں, میں بھوک میں گھر جاؤں اور گھر میں غربت کی یہ حالت چل رہی ہو کہ دیکھیں کچھ ہے تو کھا لیں گے, نہیں ہے تو صبر کریں گے, بھوکے رہیں گے رات تک یا صبح تک, اللہ نے جب دے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو روزے کی نیت کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ تو مجھے بتاؤ, میں گھر جاؤں, بھوک لگ رہی ہو اور غربت کا عالم ہو, ریوو آپ کے تانوں سے بیزار ہو کے میں نے بیچ دی, صحیح ہے نا؟ سارے جو بھی اللہ نے کچھ گنجائش دی ہے وہ سب میں نے آپ کے کہنے پہ آ کے آگ لگا دی. نہیں جی, لوگ کہتے ہیں نبی والی زندگی, کیونکہ مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا کی محبت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اب میں گھر گیا, پنکھا چل نہیں رہا کیونکہ بجلی کے بل دیا نہیں جا رہا, بچوں کو اسکولوں سے نکال لیا, بچے بھی آپ کو پتہ ہے, سمجھ رہے ہیں نا, یعنی کوانٹٹی کے لحاظ سے کیا خیال ہے, سب کو نکال لیا. اب میں اس سچویشن میں گھر گیا, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ابا سارا زور پیدا کرنے پہ لگا دیا. اسلام میں صرف پیدا کرنے کے فضائل ہیں کیا ابا؟ بچوں کے لیے کھلانے اور کمانے کے فضائل نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ سارا زور آدھا اسلام فالو کیا ابا. اتنے میں کہیں سے کوئی اڑوس پڑوس والے کوئی نہاری بھیج دیں یا کوئی سرید بنا کے بھیج دیں کہ یار مفتی صاحب کے گھر میں سنا ہے بڑے فاقے چل رہے ہیں, اللہ نہ کرے یعنی فاقے چل رہے ہیں تو چلو یار, ویسے اللہ کا فضل ہے ہمارے اڑوس پڑوس کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. اس طرح کی رپورٹ اب تک ملی نہیں ہے مجھے. خیر, بھیج دیا. اب مجھے ایک امید ہوئی, تھوڑی سی خوشبو آئی, یار میں بھی بھوک سے بلک رہا ہوں, بچے بھی بلک رہے ہیں. اور میں گھر آیا اور بیگم نے کہا وہ میں نے دوسرے پڑوسیوں کو ہدیہ بھیج دیا تھا, 2 بوٹیاں بچی ہیں. تو میرا تو ظرف نہیں ہے میرے بھائی, میں بیگم سے بولوں گا اب تیری بھی صرف 2 بوٹیاں ہی بچیں گی. کیا خیال ہے؟ یا تو میری 2 بوٹیاں بچیں گی یا تیری. ایسا ہوگا کہ نہیں ہو بھائی؟ اتنے نیک ہم نہیں ہیں, بتا کے ہیں کہ نہیں ہم نیک, لہذا ان چیزوں کی ہم سے توقع نہ رکھو. ہم نارمل آپ کی طرح کے انسان ہیں, جتنا شریعت نے کہا بس اس حدود کا خیال کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو بہت زیادہ کی امیدیں مت لگاؤ, اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہیں. اگر کر بھی لیں گے تو فائدہ نہیں ہے, نقصان زیادہ ہے. نہ ہماری وہ صحتیں ہیں میرے بھائی. آپ کا کیا خیال ہے ہم اتنے فاقوں میں گزارا کر سکتے ہیں جو نبی نے کیا؟ تو جمعے کا بیان جب تک 2 پراٹھے ہمارے پیٹ میں نہ اتنے ہم سے تو بیان نہیں ہوتا. جس دن میں جمعے کو روزہ رکھ لوں تو بیان سے پتا چل, مجھے خود ہوتا ہے کہ آج بیان نہیں ہو رہا مجھ سے. تو ہمارے تو پیٹ میں 2 انڈے 2 پراٹھے دھڑام سے گریں گے, ڈبل روٹی پہ ہمارا گزارا نہیں ہے. پراٹھے کا بھاری نوالا صبح پیٹ میں گرے, آواز آئے گرنے کی, پراٹھا ہے, نقصان دہ ہے, کھانا نہیں, لیکن بہرحال اس کا بھاری نوالا. ہم چائنیز کی طرح نہیں ہے, چائنیز کے کھانے ہم جیپنیز کے ہم نے دیکھے, آدمی کہتا ہے اللہ بس دشمنوں کو ہی کھلائے یہ کھانا. یہاں سے تھوڑے سے گھاس پھوس کھا لی, یہاں سے مچھلی فش کے ایک بوائل فش کا 1 پیس, یہاں سے ان کے عجیب سے کھانے ہوتے ہیں, 1 پیس فش کا وہ بھی 1 اور آدھا, اس کو بھی 2 ٹکڑے کرتے ہیں, آدھا تم کھاؤ آدھا میں. بہت ہی نپی تلی سی ڈائٹ ان کی. ہم تو میرے بھائی جب تک پیٹ میں روٹی کا بھاری نوالا نہ گرے, صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا. میں صحت کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی عادت کی بات کر رہا ہوں. وہ پوچھیں ڈاکٹروں سے کیا کھانا چاہیے,
جب تک بھاری بھرکم. ہمارے ایک پٹھان دوست کے پی کے سے آئے جامع الرشید میں, تو اجتماع چل رہا تھا, ان کو دوپہر بھی چاول, رات بھی چاول, دوپہر بھی چاول, رات بھی چاول. ان کا 2 دن کے بعد میٹر گھوم گیا. میرا شاگرد بھی تھا, وہ کہتا ہے استاد جی ہم پٹھان ہے, ہم کو اتنا موٹا روٹی کا نوالا جب تک نہیں ملے گا نا ہمیں تسلی نہیں ہوگی. روٹی کا بھاری بھرکم, مجھے چپاتی بھی نہیں چاہیے. کہہ رہی ہیں جو آپ لوگ کے گھروں میں چپاتی بنتی ہے نا, یہ نہیں, روٹی کا بھاری بھرکم نوالا چاہیے, نوالا بھاری بھرکم. تو مدرسے والوں سے بولو ہم کو روٹی دو روٹی. تو اس کے الفاظ ہیں کہ روٹی کا بھاری نوالا پیٹ میں اترے گا تو لگے گا کہ پٹھان کے پیٹ میں کچھ گیا ہے. کہہ رہے یہ چاولوں سے یہ گائے بکری کو کھلاؤ, مرغیوں کو کھلاؤ. تو میں نے جا کے پیغام پہنچایا, میں نے کہا بھائی کے پی کے طلبہ کہہ رہے ہیں روٹی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. پھر شکر ہے انہوں نے روٹی شروع کی. تو حقیقت ہے ہمارا بھی ایسا ہی ہے. روٹی اگر گندم کی ڈاکٹر کہتے ہیں نقصان دہ ہے تو جو کی کھا لو, لیکن روٹی کے بغیر تھوڑی گزارا ہے. کچھ لوگوں نے تو روٹی کی اتنی مخالفت شروع کر دی ہے کیٹو ڈائٹ کے نام سے, وہ بھی تھوڑا غلو مبالغہ معلوم ہوتا ہے. خیر میری فیلڈ نہیں, آپ وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں. یہ تو کیا کہہ رہا تھا میں, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھو بھائی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-2 3-3 ٹائم کھانا نہیں کھا رہے. ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو کمزور. میں کتنا ابھی یہ دیکھو آپ, اس سے زیادہ میرے پاس باریک ہونے کی مزید اسپیس, اب غائب ہی ہوں گا اگر مزید باریک ہوا. اب میں غائب ہونا شروع ہو جاؤں گا اگر میں مزید باریک ہوا. اس کے بعد ختم. کل بھی ایک صاحب ملے جو بہت ہی باریک تھے, بہت باریک یار. میں نے ان سے کہا آپ کچھ ویٹ بڑھاؤ. میں نے کہا اب آپ کے پاس مزید باریک ہونے کی اسپیس, اب غائب ہی ہو گئے آپ. پھر ایک تصور آئے گا شلوار پجامہ چلتا ہوا آ رہا ہے, ہم کہیں گے کسی زمانے میں اس کے اندر ایک صاحب ہوا کرتے تھے, اب سے صرف شلوار اور کرتا اور پجامہ رہ گیا ہے. بہت باریک تھے, کبھی آپ کو دکھاؤں گا آپ بولو گے مفتی صاحب بالکل صحیح نقشہ کھینچت. اور وہ باریک بھی کیوں ہوئے ہیں, یہ میں بولوں گا کہ کیوں ہوئے تو پھر وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, پھر یہ مناسب نہیں ہے. خوشبو لگا کہ اکیلے میں آئے تو بتاؤں گا. کچھ ٹاپک ملک کے ایسے چل رہے ہیں وہ سیاست میں بہت زیادہ پڑ گئے. اب سیاست میں وہ کس کو فیور کر رہے ہیں یہ نہیں بتاؤں گا میں تاکہ کسی کا راز فاش نہ ہو, لیکن ان کے باریک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو سیاسی مسائل چل رہے ہیں نا, JUI, PTI, شہباز شریف, اسٹیبلشمنٹ, تو وہ اتنا زیادہ وہ ایسا تو فلانا ایسا, تو پھر بالآخر گھوم پھر کے امام مہدی اور دجال آنے والا ہے بس. تو وہ نا یہ ٹک ٹاک دیکھ دیکھ کے اور یہ خبریں سن سن کے ڈپریشن میں جا جا کے کیا ہو گئے. میں نے کہا بھائی اپنی صحت کا خیال کرو اللہ کے بندے, آپ کے سوچنے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. ملک انسانوں کے لیے بنتے ہیں نہ, تو اگر ہم اپنا ہی بیڑا غرق کرنا شروع کر دیں تو ملک کے ٹھیک ہونے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا پھر؟ تو ایسا زیادہ ڈپریشن میں نے کہا چھوڑ دو, میڈیا دیکھنا چھوڑ دو, سوشل میڈیا پہ آنا چھوڑ دو, صحتیں برباد ہو گئی بھائی. اچھا خیر کیا بات کر رہا تھا میں, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظرف, تو ہماری تو بھائی صحتیں بھی ایسی نہیں ہیں. نمبر 2, اگر ہم افورڈ کر بھی لیں تو گھر والے وہ توکل نہیں کریں گے, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہوں گے, طلاقیں ہوں گی, بچے باغی ہوں گے. تو ہمارے نبی کا تو گھرانہ بھی سید تھا بھائی, ان میں سب میں توکل تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی خدمت میں آئیں کہ چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں کیا پڑ گئے ہیں, کھڈے. کوئی ملازم دے دیں, کوئی غلام دے دیں, کوئی باندی دے دیں, خدمت کرے. آپ نے فرمایا غلام اور باندی سے اچھا تمہیں عمل نہ بتاؤں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا ضرور. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ غلام اور باندی سے بہتر ہے. مطلب غلام باندی نہیں ملے گا, کوئی خادم گھر میں نہیں. اپنی بیٹی کے لیے یہ توکل. تو بیٹی بھی اللہ پہ اعتماد والی تھی, چلی گئیں. داماد بھی اللہ پہ اعتماد والے, سیدنا علی, وہ بھی خاموش. تو ایسا گھرانہ بھائی اگر کسی کو ہو, ہمارا تو سسرال اس ٹائپ کا نہیں ہے, اور ہم جن کے سسرال ہیں ہم بھی ایسے نہیں ہیں بھائی. اگر ہماری بچی کے لیے کوئی یہ کہے کہ کوئی بھی خادم نہیں, کچھ بھی نہیں, اور ہاتھوں میں گڈھے پڑ جائیں تو ہم برداشت کر لیں گے. آپ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں کرے گا برداشت. تو اس لیے جو جتنا افورڈ کر سکتے ہو نا. وہ ایک مزاحیہ کلپ نظر سے گزرا, ایک آدمی کو عادت پڑ گئی تھی دوسری کی بیویوں کو اپنی بیوی بھولے سے کہتا تھا اور گھر میں گھس جاتا تھا, تو کئی دفعہ پٹا. تو اور سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا تھا کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے, تاکہ پٹوں نا تو
بتا سکوں کہ بھائی میں مجھے بھولنے کی کیا ہے بیماری. تو کسی نے کہا کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن بولا ہے؟ تو کہتے ہیں ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں. ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکے.